نصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات، یہ ہماری مسجد کے مکتب کا سالانہ جلسہ ہے جو قرآن و سنت کی نسبت سے قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مکتب کی برکت سے علم دین کی خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ ہمارے لیے نہایت ہی سرخ روئی کی دلیل ہے۔ علم دین سے لگاؤ اور تعلق اسی شخص کو ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس لیے تمام ترین اعمال میں ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت اور اہم مشغلہ علم دین حاصل کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں ان مواقع کی برکت سے علم دین کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ بڑی اہم دولت ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے وہ دونوں عالم میں نمایاں رہتا ہے، اور جو اس کی قدر دانی نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل اور رسوا فرما دیتے ہیں۔ صفحات عالم اس بات پر شاہد ہیں کہ جن لوگوں نے علم دین کی قدر کی، اس کو گلے سے لگایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مقام بلند اور منصب خاص عطا فرمایا کہ ساری دنیا ان کے گن گاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنانچہ اٹھائیے تاریخ عالم اور مطالعہ کیجیے اوراق ایام کا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیش بہا دولت عطا فرمائی اور انہوں نے اس کی قدر فرمائی، تو سرمدی سعادت پانے والوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو شامل فرما لیا۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور ہزارہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اس عطائے خداوندی اور بہائے عزتی یعنی علم دین کی قدر کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ساری کائنات کا امام اور پیشوا بنا دیا اور ہمیشگی کی کامیابی کا مرکز بنا دیا۔ مگر جو لوگ اس علم دین کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں اور ان سے اس دولت کو چھین لیتے ہیں۔ چنانچہ یہود، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا نوازا تھا کہ جس کے نشے میں آ کر یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، من و سلوہ کی دولت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ان کے دشمن فرعون کو قلزم کے اندر ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا، قوم جبارین کو بے اسباب و آلات کے زیر کیا، تورات عطا کی، ہزارہ معجزات کی برسات کی، مگر علم کے ٹھیکیدار بن کر حق کو ناحق اور ناحق کو حق بنایا، تورات میں تحریف کی، ثمن قلیل سے احکام الہی کو فروخت کرنا شروع کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذلت و رسوائی کو قیامت کی صبح تک ان کے لیے لازم کر دیا اور علم کی دولت چھین کر اسماعیلیوں میں منتقل فرما دی۔ غار حرا میں امی لقبی کو علم و حکمت کے وہ سر چشمے عطا فرمائے جن سے پوری دنیا عاجز اور قاصر تھی۔ آپ نے صفا کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں کو للکارا، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وحدانیت کا اقرار کر لو، علوم قرآن و حدیث کو اپنے سینوں کی زینت بنا لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اس پیغام کو لے کر کبھی آپ کعبے کے اندر جاتے، کبھی دار ارقم میں مستانوں کا ہجوم ہوتا، کبھی شہر طائف میں اس پیغام کو لے کر جاتے، کبھی بازار عکاظ میں اس کی صدا لگاتے۔ 13 برس تک برابر اس پیغام کو بطحا کی سنگلاخ وادیوں میں پھیلاتے رہے، مگر کور چشموں نے اس علم کی دولت کی قدر نہ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل مکہ سے اس دولت کو چھین لیا اور علم کے مصدر عظیم پیغمبر ہدایت کو ایسے لوگوں کی طرف منتقل کر دیا جنہوں نے آپ کی اور آپ کے علم و حکمت کی قدر و منزلت کو پہچانا اور آپ کے پسینے کی جگہ خون بہا کر فدائیت کا ثبوت آشکارا کیا، یہاں تک کہ پورے عالم کے لیے مدینہ منورہ مشعل ہدایت اور سوغات رحمت بن گیا۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں لوگوں نے علم اور اہل علم
خصوصاً حضرت عثمان کے ساتھ ناروا اور اندوہناک سلوک کیا اور حضرت عثمان غنی کو مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا، تو مدینے سے علم رخصت ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کوفے میں منتقل ہو گیا، اور کوفے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چراغ فقہ و فتاوی پیدا کیے جن کی روشنی قیامت تک ہر گم کردہ راہ کے لیے کافی اور شافی ہے۔ پھر کوفے نے علم دین اور اس کے حامیوں کے ساتھ بے اعتنائی کا معاملہ کیا اور پے در پہ غداریاں ان کا نصب العین بن گیا۔ حضرات حسنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہ کے ساتھ نہایت احمقانہ اور جارحانہ ماحول بپا کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کوفے سے پھر اس دولت کو چھین لیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ دولت دمشق کی جانب کوچ کر گئی۔ پھر سلاطین بنو امیہ کی سرکردگی میں یہ قافلہ منزل مقصود کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ تدوین حدیث وغیرہ اہم ترین کارنامے اسی زمانے میں وجود میں آئے اور علم شریعت کی احاطہ بندی مکمل وجود میں آ گئی، مگر ان لوگوں نے بھی جب اعراضی کا اظہار کیا اور شہنشاہیت کے نشے میں مست ہو گئے تو یہ دولت ان کے بھی ہاتھ سے رخصت ہو گئی اور بغداد کی جانب بنو عباس کی نگرانی میں یہ عظیم دولت اپنی نزاکتوں کے ساتھ رخصت ہو گئی اور دجلہ حکمت سے سیرابی ساری کائنات کا مقدر بن گیا۔ ایک لمبے زمانے تک یہ دولت بغداد میں رہی، مگر جب معتزلہ کی حمایت اور دیگر فرق ضالہ نے وہاں قدم جما لیے اور علم دین کی اصلی صورت کو مسخ کیا جانے لگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دولت کو عثمانیوں کی اور دہلی کی جانب منتقل کر دیا۔ صرف دہلی میں ہزاروں علم دین کے مراکز اور ان گنت علماء ربانیین اس سرزمین کی زینت بن گئے، مگر جب دہلی کے اندر بھی علم دین کو حقیر سمجھا جانے لگا تو انگریز کی شکل میں اللہ کا عذاب ظاہر ہوا اور دہلی سے اس وراثت پیغمبر کو لوٹ لیا گیا، جس کی پاداش میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دولت دیوبند اور اطراف دیوبند کے حوالے فرمائی۔ چنانچہ دارالعلوم، مظاہر علوم اور ان کے نہج پر کام کرنے والوں نے علم دین کی وہ خدمت فرمائی کہ ماضی کی کئی صدیوں میں اس کی نظیر ملنا امر محال ہے، اور الحمدللہ یہ مدارس آج بھی علم دین کی خدمت میں شب و روز منہمک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تا قیامت یہ دولت ہمارے ماحول کو عطا فرمائے۔ لیکن دوستو یاد رکھنا، یہ دولت ہمارے پاس اس لیے ہے کہ ہم نے علم دین کی قدر کی ہے، اس سے محبت کی ہے، اپنا خون بہا کر ان مدارس کی آبیاری کی ہے، اس لیے یہ دولت ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے تو یہ حسین دولت ہم سے چھین لی جائے گی اور پھر ہم دیگر اقوام کی طرح بے مقصد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے ان مدارس سے محبت کرنا، مکاتب سے محبت کرنا، علم دین سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آج کے حالات اندھیری گھٹا کی طرح ہمارے سروں پر چھائے ہوئے ہیں۔ دنیا مذہب اسلام کو اچکنا چاہتی ہے، ملت اسلامیہ کے مستانوں اور عاشقوں کو عالم سے عنقہ کرنا چاہتی ہے۔ ملت اسلامیہ کا بیڑا بھنور میں ہے۔ ایسے نازک وقت میں اگر ہم اپنی شناخت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، علم دین کے خادم بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں مدارس و مکاتب سے وابستگی پیدا کرنی پڑے گی۔ ان بوریوں پر بیٹھنے والوں کی قدر کرنی پڑے گی، ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، تب کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور یہ دولت علمی ہمارے پاس ٹھہر سکتی ہے۔ اس وابستگی کی استواری پہچاننے کے لیے آج کا یہ پروگرام اور جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اور آپ کا یہاں آنا اس بات کا غماز ہے کہ آپ کو علم دین سے محبت ہے، تعلق ہے، لگاؤ ہے۔ میں آپ کی آمد پر آپ کا استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے آنے کو، علماء سے تعلق کو، علم دین کی خدمت کو اور اپنے اس مکتب اور مدرسے سے محبت کو قبول فرمائے۔ تم جیو ہزار برس، تم جیو ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ حضرات آئیے مختصر تعارف اجلاس کے بعد باضابطہ اپنی محفل کا آغاز کرنے کے لیے اس کتاب ربانی کی تلاوت کے لیے بڑھتے ہیں جس نے ساری انسانیت کو رشد و ہدایت کی عظیم ترین نورانیت ودیعت فرمائی، جس نے بھٹکی ہوئی نسل آدم اور سسکتی ہوئی بو قلمونی کو انداز طرب مرحمت فرمائے، جس کتاب معتبر کا ایک ایک حرف مکمل دستور حیات اور منشور رحمت ہے، جس نے چرواہوں کو پرواز شاہی کا خوگر اور بے نواؤں کو عالم کا مقتدا بنا دیا، جس نے دم توڑتے معاشرے میں حیات سرمدی کو ثبت کر دیا اور نفرت و عداوت کے سلگتے ہوئے علاؤ پر
رحمت و آشتی کی دلربا بارش فرما کر تعصب و تعنت کو کافور فرما دیا، جس کے لیے ہماری بزم میں دور دراز سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے محفل کی رونق میں چار چاند لگانے والے ایسے ماہر قرات اور تلاوت موجود ہیں جو لہجہ ابن مسعود کی یادوں کو تازہ کرنے کی صلاحیت اگر اپنے سینے میں رکھتے ہیں تو لحن داؤدی کی دلکشی اور جاذبیت کی عکاسی بھی آپ بحر قرات کے عظیم ترین تیراک اور اخلاص و وراث کے زیور سے آراستہ ہیں۔ میری مراد ہے جناب حضرت قاری محمد سفیان صاحب جامعی دامت برکاتہم العالیہ موصوف کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس نورانی محفل کا آغاز فرمائے۔ حرام جو صدا گونجی جو دولت رب نے بخشی ہے، حرام جو صدا گونجی جو دولت رب نے بخشی ہے، سناؤ تم وہی قرآن کہ جس سے بزم سجدی ہے۔ بہار دل ربائی کے جھروکے کھول دو ساقی، ہمارے کانوں میں اس کی حلاوت گھول دو ساقی۔ میں توحید کا ساغر لٹاؤ ساقی محفل میں، خدائے پاک کا تحفہ سناؤ ساقی محفل میں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ جناب قاری محمد سفیان صاحب جامعی دامت برکاتہم